فرماتے ہیں کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ فاتحہ کرتے ہیں، تو فاتحہ کا کہاں ثبوت؟ صحابہ کرام تو فاتحہ نہیں کرتے تھے، سامنے کھانا نہیں رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں فاتحہ کا بھی ثبوت۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کر اس پر کچھ پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش کیا جس میں گھی، کھجوریں اور دہی کو ملا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھا۔ اب حضور علیہ السلام جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ گیتا پڑھیں گے، رامائن پڑھیں گے؟ حضور علیہ السلام قرآن پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، کچھ ذکر و اذکار پڑھیں گے۔ تو کھانا پر اللہ کی آیتوں کو پڑھنا، اللہ کے ذکر کو پڑھنا، یہ نبی سے ثابت ہوا۔ لہذا ہم بھی سامنے کھانا رکھ کر اگر اس پر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث اس کے لیے مجوز ہے، اس حدیث کو جائز کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا، اے انس بن مالک تم یہ کھانا اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھنے کے بعد 10 صحابہ کو بلایا، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ 300 صحابہ کرام تھے، 10 کی ٹولی میں آتے رہے اور اسی پیالے سے نکال کر کھاتے رہے۔ 300 صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انس بن مالک اب یہ پیالہ اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جب پیالہ میں اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 300 صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ پیالہ کھانے سے لبالب بھرا ہوا تھا، ذرہ برابر اس پیالے میں کوئی کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا ثابت ہوا کہ نہیں؟ اور فاتحہ یہ ہے کیا؟ یہ نادان کیا جانے فاتحہ کیا؟ فاتحہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، یعنی کچھ آیتیں پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور زندوں کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچائے، اور ایسا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ کتاب الاضاحی اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی جب بقرعید کے دن قربانی کرتے تھے تو اگر ایک جانور کی قربانی کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اگر امت کو ثواب نہیں پہنچتا تو اللہ کے نبی اس قربانی میں اپنی امت کو کیوں شریک فرماتے؟ اور جب 2 جانور کی قربانی کرتے تو ایک جانور کے بارے میں فرماتے، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اگر امت کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی جانوروں کی قربانی میں اپنی امت کو شریک نہ فرماتے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، ان امراتم من جہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجی عنها۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جو قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتی تھی اور فرمایا